السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الغاشیہ پارہ نمبر 30 کی سورہ الغاشیہ کا مکمل ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل کیا اتاک آئی ہے تیرے پاس، حدیث بات، خبر، غاشیہ ڈھانپ لینے کی یا ڈھانپ لینے والی کی۔ وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، خاشیہ کچھ چہرے، خاشیہ ذلیل ہوں گے، عاملہ عمل کر کر کے، محنت کرنے والے، ناصبہ تھک جانے والے محنت کر کر کے۔ تسلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ گرم آگ میں۔ تس کا پلائے جائیں گے، من عین چشمے سے، آنیہ کھولتے ہوئے، پکتے گرم چشمے سے۔ لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، طعام کھانا، الا مگر، من ذری صرف ذری پودے سے۔ لا یسمنو نہ تو ان کو موٹا کرے گا، ولا یغنی اور نہ کام آئے گا، من جو بھوک سے۔ وجوہ یومئذ نائمہ، کچھ چہرے اس دن نائمہ تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا اپنی کوشش پر، راضیہ خوش ہوں گے، فی میں جنت عالیہ بلند جنت میں۔ لا تسمع فیہا نہ سنیں گے اس میں، لاغیہ کوئی بیہودہ لغو بات، فیہا اس میں، عین چشمے ہیں، جاریہ بہنے والا ہے، جاریہ چشمہ، فیہا اس میں، سرر تختیں، مرفوعہ اونچے اونچے، و اکواب اور آبخورے، موضوعہ رکھے ہوئے، ترتیب سے رکھے ہوئے، و نمارق اور تکیے، گو تکیے، مصفوفہ قطاروں میں لگے ہوئے، و زرابی اور مخملی قالین، مبثوثہ بچھے ہوئے۔ افلا ینظرون، افلا تو کیا نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، الی الابل اونٹوں کی طرف، کیف کیسے، خلقت کیسے پیدا کیے گئے، و الی السماء کیف رفعت اور آسمان کی طرف کیسے رفعت بلند کیا گیا، و الی الجبال اور پہاڑوں کی طرف، کیف کیسے نصبت کیسے نصب کیے گئے، و الی الارض اور زمین کی طرف، کیف کیسے سطحت بچھائی گئی، فذکر پس تو نصیحت کر، انما انت مذکر پس بے شک تو نصیحت کرنے والا ہے، لستا تو نہیں ہے، علیہم ان پر بھی، مسیطر مسلط کیا ہوا، الا مگر، من جو تولا جو منہ موڑے، وکفر اور انکار کر دے، فیعذبہ اللہ تو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، عذاب الاکبر بڑا عذاب، انا بے شک، الینا ہماری طرف، ایابہم ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم پھر، انا بے شک، علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، حسابہم ان کا حساب، اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے، تھک جانے والے، گرم آگ میں داخل ہوں گے، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ذری جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا۔ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش، بلند والا جنت میں ہوں گے، وہ اس میں بیہودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس میں ایک بہنے والا بڑا چشمہ ہے، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں اور رکھے ہوئے آگ بخورے ہیں، اور کتاروں میں لگے ہوئے گو تکیے ہیں، اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہیں۔ تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے نصب کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ بس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ہرگز ان پر مسلط کیا ہوا نہیں ہے، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا تو اسے اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے،
پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ غاشیہ پارہ نمبر 30 کی مکمل تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ غاشیہ، غاشیہ کا معنی ہے ڈھانپ لینے والی۔ یہ مکی صورت ہے، 26 اس کی آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ حال اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی قیامت جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، ہر چیز پر چھا جائے گی۔ عاملات ناصبہ، اس میں کافروں کے لیے بھی اس میں آتا ہے اور اس میں مسلمانوں کے بھی کچھ ایسے ہیں لوگ جس کی یہ تفسیر میں ان کے لیے بھی ہے۔ کافر دنیا میں جتنی بھی محنت کرے وہ قیامت کے دن گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائے گی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے، مسلمانوں کا جو دکھاوا کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر خود اپنے پاس سے عمل کرتے ہیں، سخت محنت کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ان کی جو ریاضتیں ہیں، جو عیسائیوں میں بھی ان کے نصرانی راہبوں کی ریاضتیں مشہور ہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ اس طرح وہ لوگ جو خود اپنے پاس سے درود، وظیفے یا عبادتیں یا اپنے پاس سے عبادتوں کے نئے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں، چاہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کریں یا الٹا لٹک کر یا سانس بند کر کے یا کچھ بھی کسی قسم کا بھی تصور باندھ سے کتنی بھی مشکل مشقت والی عبادت کریں، جبکہ جس کا اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے نا، تو وہ ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اتنے تھکے ہوں گے عمل کر کر کے، لیکن عمل کسی کام کا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں یا یہ میری امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں دین میں شروع کر دیں، بلا شبہ یہ لوگ ایڑیوں کے بل اٹھ گئے تھے۔ تو میں کہوں گا پھر جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی اسے مجھ سے دور لے جاؤ، اسے مجھ سے دور لے جاؤ۔ تسقیٰ من عین آنیہ، گرم پانی کا چشمہ، کھولتا گرم پانی۔ ایک تو ویسے جہنم کی گرمی، لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا بھی نہیں ہے۔ ایک ایسا کھانا ہے، زری ایک خاردار پودا ہوتا ہے، سخت زہریلا قسم کا ہوتا ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پہ سلام سلام بولیں گے، فضول گھٹیا ہر قسم کی گالم گلوچ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ فیہا عین جاریہ، یہاں پہ ایک چشمہ ہے لیکن بہرحال ایک جگہ پہ کئی چشمے بھی آتے ہیں۔ فیہا سرر موضوعہ مرفوعہ، یعنی تھوڑی اونچی جگہ پہ تخت لگائے ہوں گے تاکہ ارد گرد موجود ہر چیز کو دیکھ سکیں، نظارہ کر سکیں۔ وَأَكْوَابٌ موضوعہ، وہ پیالے جس کی دستی نہیں ہوتی پکڑنے والی، وہ والے پیالے۔ افلا ينظرون إلى الإبل، قیامت اور قیامت کے دن جہنمیوں اور جنتیوں کا حال ذکر کرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھنے کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے اور نہ کسی نے جنت یا جہنم میں جانا ہے، تو ان 4 چیزوں کو دیکھ لیں۔ اتنی عظیم الشان چیزیں پیدا کرنے والا رب ان لوگوں کو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ عرب میں کے جو گاؤں میں رہتے ہیں لوگ، وہ تمام شرعی تکلفات سے دور اونٹ پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہوں اور فطرت اپنی اصل صورت میں اس کے سامنے ہو، تو تھوڑا سا غور کرنے پر بھی ہر چیز میں ایسے اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت نظر آئے گی۔ اوپر دیکھے تو سورج، چاند، ستاروں سے بھرا ہوا آسمان اور لامحدود چیزیں آسمان کے اوپر۔ نیچے دیکھے تو آسمان کی لامحدود لمبائی، نیچے دیکھو تو صفائی سے بچھی ہوئی وسیع زمین، دائیں بائیں دیکھو تو زمین کے اوپر بلند و بالا پہاڑ، اور اپنی سواری کو دیکھے تو صحرا کے مطابق بناوٹ رکھنے والا، ہفتوں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا اونٹ۔ کوئی بھی چیز اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، تو اتنی عظیم مخلوق کے مالک کے لیے اس حقیر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، جسے پہلے بھی اس نے پیدا کیا۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان کرنا نہیں۔
لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، الا مگر من تولی و کفر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو منہ موڑ کر کفر پر اصرار کرتا رہے، سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، بلکہ اگر وہ کافر ہی رہنا چاہتا ہے تو رہے، مگر مسلمانوں کی حکومت کو مانے، اپنے ہاتھوں سے نہ جزیہ دے اور اپنی ذلت کا اقرار کرے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کے لیے اور بہت بڑا عذاب ہے، عذاب اکبر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے 2 آیتوں میں بتایا کہ ہر انسان نے ہماری طرف آنا ہے، پھر ہمارے ذمہ اس کا حساب ہے، ہم اس سے حساب لیں گے دنیا میں کیا کچھ کیسے کیسے کرتا رہا ہے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ غاشیہ مکمل ہو گئی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا